لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبیت سنت الاعتکاف ان کے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے پاک ہائی لینڈ میں فیضان بغداد جامع مسجد میں ایک بڑے ہی پیارے موضوع کا تحت سنت اجتماع کا سلسلہ رکھا گیا۔ 15 شوال المکرم رہتی دنیا یوم شہدائے احد، یوم سید الشہداء مناتی ہے۔ اسی ضمن میں ایصال ثواب کی نیت سے، تذکرہ شہدائے احد کی نیت سے آج یہ اجتماع سجایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ میں موجود شہدائے احد کے جتنے مزارات ہیں رب العالمین سب پر اپنی رحمتوں پر نزول فرمائے اور ہم سب کو ان کی برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ سید الشہداء، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منایا گیا ہے۔ آج کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں غزوہ احد کے بارے میں ہم کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں۔ میرے چھوٹے چھوٹے یہاں مجھے منع بھی نظر آ رہے ہیں، نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے ینگسٹرز کو، آج ہمارے بچوں کو، بلکہ بڑوں کو بھی دنیا کے بہت سارے واقعات کے بارے میں معلوم ہے۔ کون سا ملک کب آزاد ہوا، فرسٹ ورلڈ وار کب ہوئی، کون سی جنگ کب ہوئی، کس جنگ میں کون جیتا۔ مگر بدقسمتی سے آج ہمیں ہمارے بچوں کو جو صحابہ کرام اور میرے آقا علیہ السلام کے غزوات ہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ غزوہ بدر کیسے ہوا، کس طرح مسلمانوں کی فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی گئی، کس طرح صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جان، آج ہم میں سے کون جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح غزوہ احد بھی اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں جتنا پڑھیں صحابہ کرام کے واقعات اس غزوے میں ملتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زیادہ لڑائی کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایسی مدد کی کہ پہلے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتوں کی فوج کے ذریعے آسمان کی مدد مسلمانوں کے لیے آتی۔ مسلمان تلوار اٹھاتے، تلوار کا وار کرنے سے پہلے کافر کا سر قلم ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ ہم تو کچھ کرتے نہیں، پہلے ہی دشمن مر جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی۔ گویا آسمان سے فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی ایسی مدد کی۔ لیکن غزوہ احد یہ بڑا ٹف بیٹل تھا، یہ بڑا ٹف لڑائی کا موقع تھا، اور اس میں جو مسلمانوں نے قربانی کی داستانیں رقم کی پڑھنے سے تعلق اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال غزوہ احد، یہ غزوہ بدر جو ہوا تھا یہ 2 سنہ ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال، اور غزوہ بدر جو غزوہ احد جو ہے یہ 3 سنہ ہجری میں ہوا، ایگزیکٹلی کم و بیش 13 مہینوں کے بعد۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا کون بتائے گا؟ کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان مبارک۔ دیکھیے بہت بڑی تعداد کو یہ ملی، ٹھیک ہے۔ 17 رمضان مبارک 2 سنہ ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ ایک سال پورا گزرا، 3 سنہ ہجری کا رمضان آ گیا، اور پھر شوال آیا، آلموسٹ 13 مہینوں کے بعد غزوہ احد ہوا۔ اب یہ کیوں ہوا؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر میں کفار کے 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے
اور 70 قتل ہوئے. اور ان میں اکثر جو مارے گئے تھے نا وہ قریش کے کفار مکہ کے سردار تھے. بہت بڑا نقصان بدر کے میدان میں اٹھانا پڑا تھا. اب مکے کا ایک ایک گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا. قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تندور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا. عرب خصوصاً قریش کا یہ کبرائے امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کا بدلہ لینا اپنے لیے اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ گویا اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری نہ سکتے. چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر دیا کہ جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا ہے. چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی یا بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے ان سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے تمام قوم کے سرداروں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہے, اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے, لہذا کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ ایک بار پھر ایک ساتھ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے. اب وہ جان تو چکے تھے کہ مسلمانوں کو لڑائی میں ہرانا اتنا آسان نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ بڑا مال و دولت جمع کیا, بڑی ملٹری تیار کی, بڑا اسلحہ خریدا, پوری پلاننگ کرتے رہے کہ ایک بار شدت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. اب ابو سفیان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا اور وہاں مسلمانوں کو کیسے پتا چلا؟ انٹرنیٹ تو تھا نہیں, ٹیلی فون بھی نہیں تھا, فیکس بھی نہیں تھا. پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تیاریاں ہو رہی مکے میں حملہ کرنے کی. اب کیا ہوا کہ حضرت عباس پیارے آقا علیہ السلام کے چچا یہ خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ میں رہتے تھے. انہوں نے سرکار علیہ السلام کو خط کے ذریعے کفار قریش کی اس تیاری کی خبر دے دی کہ مکے میں ایسی ایسی تیاری ہو رہی ہے, بڑی خطرناک تیاری. اب جب میرے آقا علیہ السلام کو یہ خبر مل گئی, اب مدینہ منورہ میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے پہلے ہی ایک سال پہلے ہی بدر کی جنگ لڑی تھی, اللہ کی ایسی مدد ملی تھی, تمام صحابہ جناب جوش و جذبے میں بھر گئے. اب 14 شوال المکرم جمعہ کی رات حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیظ, حضرت سعد بن عبادہ یہ سب ہتھیار لے کر ساری رات سرکار علیہ السلام کے کاشانِ نبوت پر پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا لگا دیا گیا. اب سرکار علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ جنگ لڑی کہاں جائے, مدینہ منورہ کے اندر یا باہر جا رہے. کئی صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جنگ مدینہ منورہ ہی میں اندر شہر میں لڑی جائے, بچوں کو عورتوں کو قلعے میں بند کر دیا جائے اور ہم شہر میں لڑائی کریں. مگر چند نوجوان ایسے تھے کہ جو بدر میں جا نہیں سکے تھے, ان کو بڑا جوش جہاد کا, انہوں نے کہا نہیں جنگ لڑنی ہے اور کھلے میدان میں جا کے لڑنی ہے. اب یہ مشاورت ہو رہی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات مان لی گویا کہ جنہوں نے مدینہ منورہ سے باہر جنگ کرنے کا مشورہ کیا. بہرحال اب کیا ہوا, حضرت پیارے آقا علیہ السلام جب واپس گئے, مطلب بہت شدید کی طرف لشکر جانے لگا, تو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی 300 جو ہے وہ آدمی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا, وہ 300 آدمیوں کو لے کر آیا تھا. مگر سرکار علیہ السلام کے ساتھ اس نے جناب یہ کہا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا, میں نے کہا تھا شہر میں لڑے, یہ میدان میں آ گئے. تو 300 لوگوں کا لشکر لے کر وہ واپس چلا گیا, منافق جو تھا. اب 700 کا لشکر, یہ یاد رکھنے والی بات ہے, مسلمان کتنے تھے؟ 700 غزوہ احد میں. اور سامنے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مسلمانوں کے پاس اسلحہ کتنا تھا؟ 100 ذرہ پوش تھے. کفار کی فوج میں 3000 کا لشکر تھا, 700 ورسز 3000, 3000 تھے. اچھا, ان میں 700 ذرہ پوش تھے, یہاں 100 ذرہ پوش بھی سمجھ لیں کہ وہ جنگی لباس, بلٹ پروف جس کو آج لباس کہتے ہیں, اس طرح کا لباس پہنے ہوئے 700
200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں، یہ ان کا لشکر۔ بہرحال اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا بہت مزاجہ کہ کچھ بچے بھی آ گئے، اس زمانے کے بچے کیسے، بچے بھی پہنچ گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے چھوٹی عمر کے بچوں کو کہا کہ آپ کا کام نہیں، آپ واپس جائیں۔ تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ جذبہ جہاد دیکھیں، اپنے پیروں کے انگوٹھوں کے بل پر کھڑے ہو گئے تاکہ قد کچھ اونچا نظر آنے لگے، اور ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل ہو گئے۔ ایک اور بچہ حضرت سمرہ، ایک کم عمر نوجوان تھے، ان کو بھی واپس کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو رافع جس کو بھی آپ نے قبول کیا ہے نا، میں اس کو کشتی کر کے پچھاڑ دیتا ہوں، تو جب اس کو لے لیا تو پھر مجھے بھی لے لیں۔ اچھا، واقعی اتنی طاقت ہے۔ اب ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، تو واقعی حضرت سمرہ نے رافع بن خدیج کو زمین پر دے مارا۔ تو اس طرح دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت ملی۔ آج بچے ضد کس بات پر کرتے ہیں، ہم نے پارک میں جانا ہے، ہم نے کھیلنے جانا ہے، ہم نے فلاں تفریح جانا ہے۔ ذرا سوچئے ماں باپ کی تربیت کیسی تھی کہ بیٹا جوانی ہو، بچپن ہو، قربان ہونا ہے تو اپنے آقا پر ہونا ہے، آگے بڑھ بڑھ کے قربانی کا جذبہ پیش کرتے۔ آج اگر کوئی بچہ راہ خدا میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھے، ماں باپ روک لیا کرتے ہیں، ابھی سے مولوی بن جائے گا، ابھی سے جناب تم قافلوں میں جاؤ گے، ارے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی داڑھی نہیں رکھنا۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، اور وہ تربیت کیسی ہے۔ بہرحال اب مشرکین 12 شوال سے ہی احد کے میدان میں پہنچ چکے۔ یہ احد وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ٹیلا نہیں، چھوٹا سا پہاڑ نہیں۔ جو لے کر آئے ہیں ان سے پوچھیں، یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ مدینے کے کئی حصوں سے نظر آتا ہے۔ ذرا سوچئے، علماء بحث کرتے ہیں، پہاڑ میں تو جان بھی نہیں ہوتی، پتھر تو بے جان ہوتا ہے۔ جب پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں چلا جائے، آقا کا امتی محبت کرے تو کیسے محروم رہ جائے۔ بات محبت کی ہے، بات میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار سے عشق کی ہے۔ بہرحال 12 شوال کو احد کے قریب یہ لوگ پہنچ گئے جو کفار تھے۔ سرکار علیہ السلام 14 شوال نماز جمعہ مدینہ منورہ سے بعد نماز جمعہ روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں قیام کیا، اور 15 شوال سنیچر کا دن تھا، سیٹرڈے کا دن تھا، نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز فجر میدان جنگ میں ادا کی گئی۔ سوچیے، جنگ کے میدان میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، اور آج گھر میں بیٹھے سکون میں ہم نماز ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو مل رہی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ السلام نے صفوں کو درست کیا، اور اب 50 کے قریب تیر انداز جو تھے، وہاں میرے آقا علیہ السلام نے ایک دستہ مقرر کیا، اور اس دستے سے میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس دستے کا افسر بنایا، اور حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے غالب ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں، جیت جائیں یا ہار جائیں، تم لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں کسی کو نہ بھیجوں۔ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جہاں پیچھے سے کافی حملہ کر سکتے تھے، ایک میرے آقا علیہ السلام نے وہاں 50 تیر انداز بھیج دیے۔ اب میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ کفار نے قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے، اس کو اپنے لشکر کا علم بردار بنایا ہے، جھنڈا اٹھانے والا بنایا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اسلامی لشکر کا جھنڈا بھی قبیلہ بنی عبدالدار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، تاکہ اسی کے پائے کا، انہی کے قبیلے کا ہمارا بھی علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ بہرحال اب یہ جنگ شروع ہوئی۔ اب اس جنگ میں کیا کیا ہوا، علماء لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جس
جان نثاری کے واقعات ملتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس والہانہ طریقے سے سرکار علیہ السلام پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اس کی مثال پہلے ملتی نہیں. اب کیا ہوا میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء جو پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چچا بھی ہیں، وحشی ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. حبشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا اور حضرت حمزہ کی طاق میں تھا. جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے ایک نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناک میں لگا اور پشت میں پار ہو گیا. اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں نے کفاروں کی جس قدر میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں حملے کیے، کس طرح مسلمانوں نے حملے کیے، کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں پر جناب ٹوٹے پڑے، یہ ایک عجیب داستان ہے. ان کے پشتے گراتے چلے گئے. اب ماجرا یہ ہوا کہ جنگ جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمانوں نے جیت لی تھی مگر کفار کی بھگدڑ بچی. مسلمان جو ہے وہ کفار کو قتل کرتے جا رہے تھے. تو اتنے میں اب مال غنیمت مسلمان تقسیم کرنے لگے. تو وہ جو 50 تیر انداز تھے جو ایک چھوٹی سی چٹان پر میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے کیے تھے، وہ نعرہ لگانے لگے کہ چلو مال غنیمت لیتے ہیں، ہماری فتح ہو گئی. اب یہاں جو ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ دیکھو سرکار علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا تھا، ہمیں نہیں جانا. مگر وہ تیر انداز وہ یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ نیچے اترا. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی اور یہ بھرپور موقع ہے واپس بدلہ لینے کا، وار کرنے کا، تو انہوں نے وہاں سے پیچھے سے حملہ کیا. حضرت عبداللہ بن جبیر وہی کھڑے تھے، انہوں نے بڑی دیدہ دلینی کے ساتھ مقابلہ کیا مگر یہ سب شہید ہوئے. اور اب خالد بن ولید کی سربراہی میں ایسا زبردست مسلمانوں پر حملہ کیا گیا کہ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسلمانوں میں اب تحریک پھیل گئی، ایک گویا بھگدڑ سی مچ گئی. اور اس میں ایک اور بات یہ ہو گئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مشابہ چہرہ جو ہے وہ کچھ سرکار علیہ السلام کے چہرے سے مشابہ تھا اور یہ علمبردار بھی تھے. تو ابن کمی اس نے آپ کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ دایاں ہاتھ ہی کٹ گیا. آپ نے پرچم کو بائیں ہاتھ سے تھاما، اس نے بائیں ہاتھ پر جب وار کیا تو وہ بھی شہید ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے. حضرت مصعب بن عمیر دونوں ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے پرچم اسلام کو سنبھالے ہوئے ہیں، بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. پھر ابن کمی نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور شیطان نے بھی گویا یہ افواہ پھیلا دی کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے. اب وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوصلے بالکل پست ہو کہ جو آقا ہے وہی نہ رہے. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غزوہ احد میں ہم چاروں طرف سے مسلمانوں کے نظر میں آ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ مشہور ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے. صحابہ کرام اس خبر سے بہت پریشان. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کفار نے جب مسلمانوں کو گھیر لیا تو سرکار علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. میں نے آپ علیہ السلام کو زندوں میں تلاش کیا، مجھے نہ ملے. شہیدوں میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا. تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے ناراض ہوا ہے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. حضرت علی سمجھے یہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب کہتے ہیں میں نے سوچا اور کوئی راہ تو ہے نہیں، اب کیوں نہ کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں. کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور کافروں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا. اب ان پر حملہ کرتے 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 اچانک ان کی نظر سرکار علیہ السلام پر پڑی کہ میرے آقا تو وہ ہے. اب جناب نعرہ لگایا انہوں نے کہ سرکار علیہ
अलैहिस्सलाम मौजूद है हमारे दरमियान, तो जो सहाबा तितर बितर हो गए थे, जख्मी हो गए थे, सब के सब जमा हुए, उसने सरकार अलैहिस्सलाम के गिर्द घेरा डाला और अब दोबारा, हालांकि अब तादाद कम हो गई थी, और अब बड़ी जबरदस्त अंदाज से मुसलमानों ने जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अब लड़ाई शुरू हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, तन्हा इस जमात का मेरे मौला अली करमल्लाहु तआला वजह तही ने मुकाबला किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने उनके पास, सरकार अलैहिस्सलाम के पास मुझे जिब्रील आए और हजरत अली की इस जमा मर्दी की और मदद की तारीफ, जिब्रील अमीन तारीफ कर रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अब हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आप दोनों में से हूँ। तो इस तरह मोहब्बत भरी बातें भी हुई। अब कैसी कैसी दास्तान है। ऐ नौजवानों, जिंदगी की ख्वाहिश होती है ना कि शादी हो जाए, किसी खूबसूरत रोशीदा से शादी हो जाए, जिंदगी की खुशियां देखें, मगर वो कैसे नौजवान है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला, आपकी शादी की पहली रात दुल्हन को अपने घर लाए, हुजरा उरूसी में है, अभी सुबह नहीं हुई कि ऐलान होता है कुफ़ारे मक्का मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले। आज का नौजवान कहता है पहले शादी हो जाए, जिंदगी के मजे उड़ा लूं फिर नमाज पढ़ूंगा। अरे अभी तो जवानी दीवानी होती है, बाद में बूढ़ा हुआ तो दाढ़ी रख लूंगा, जवानी गुजार दूं फिर इसके बाद अल्लाह अल्लाह कर लूंगा। ऐ नौजवानों, शादी की पहली रात है, अभी सुबह नहीं हुई, ऐलान हो रहा है, ऐ अल्लाह के बंदो, सरकार अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए ऐलान हुआ। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐलान जिहाद सुनकर सब कुछ भूल गए, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ा और मैदान जिहाद में चले गए। ऐसे वारफ्ता थे कि गुस्ल भी ना कर सके। अब जब लड़ते लड़ते शहीद हुए, सहाबा इकराम आपकी लाश तलाश कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत हंज़ला की लाश फरिश्ते आसमानों पर ले गए हैं और गुस्ल करवा रहे हैं। जब आपकी लाश वापस लाई गई तो आपकी जुल्फों से, आपके बालों से पानी टपक रहा था। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसीलिए गसीलुल मलाइका भी कहा जाता है कि जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये वो दास्तान है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों जो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किस वाक़ये की तरफ बात की जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश, ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इनका मज़ार आज भी इंशाअल्लाह जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे ना, इंशाअल्लाह सबको हाज़िरी अता। सैयदुल शुहदा सैयदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश, ये तीनों के मज़ारात साथ हैं। बाकी शुहदा उहद के भी मज़ारात वहाँ पर हैं। आपने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला की शहादत के बारे में सुना, सैयदुल शुहदा को किस तरह शहीद किया गया वो भी सुना। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदना सअद बिन अबी वक़ास, इन दोनों का जज्बा देखो। एक रात पहले आपस में बैठे कहते हैं आओ साथ दुआ करते हैं। एक दुआ करेगा, दूसरा आमीन कहेगा, पहले तुम दुआ करो। अब हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला ने दुआ की, या अल्लाह जब तक लड़ाई हो तो मेरे मुकाबले में एक बड़े बहादुर को मुकर्रर फरमाना, मैं उसको तेरे रास्ते में कत्ल कर दूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश ने आमीन कही। अब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला ने क्या दुआ की, कैसी अनोखी दुआ है, सुनो। कहते या अल्लाह, कल मैदान जिहाद में मेरा भी एक बहादुर से मुकाबला, जो मुझ पर सख्त हमला करने वाला, मैं उस पर शिद्दत से हमला करूं, वो भी मुझ पर जोर से हमला करे और मैं बहुतों को कत्ल करके फिर खुद भी शहीद हो जाऊं और शहीद होने के बाद काफिर मेरे नाक कान काट ले। फिर क़यामत के दिन जब मैं हुजूर पेश हूं तो मेरे मौला को मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला तेरे नाक कान क्यों काट लिए गए? तो मैं अर्ज करूं, या अल्लाह तेरे और तेरे रसूल के रास्ते में काटे गए। फिर तू कहे सच है, मेरे ही रास्ते में काटे गए। हजरत सअद रज़ियल्लाहु तआला ने आमीन कही। दूसरे दिन लड़ाई हुई तो दोनों की दुआएं उसी तरह कबूल हुई जिस तरह मांगी गई। तो कैसे लोग थे जो आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर फिदा होने की तमन्ना करते। और आज हमारा हाल यह है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे पास दीन मदीन
کی خدمت کے لیے وقت نہیں، آج ہمارے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آج مسجد میں بلاؤ تو آنے کا ٹائم نہیں۔ ارے وہ لوگ تو تلواروں کے سائے میں دین کو پھیلاتے رہے، آج تو ہماری مسجدوں میں پنکھے ہوتے ہیں، وہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا فرق ہے ہم نے اور سنیے، اس انسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت ہی بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا، اور ایک دم آگے بڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا، ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا، کافروں کے دل دہل گئے، اور اسی طرح جنگ کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا۔ کھجوریں کھاتے کھاتے کھجوریں چھوڑی اور گویا جنت کی کھجوریں کھانے چل پڑا۔ اسی طرح حضرت عمر بن جموح انصاری، یہ تھوڑا سا ننگراتے تھے، آپ کے پیر میں لنگ تھا، یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا۔ واپس آنے کی دعا نہیں، واپس نہ آؤں۔ اب ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے، لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جہاد کرنے سے روک دیا کہ آپ کیسے کریں؟ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گر گڑا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت دیجیے، میری تمنا ہے میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ وحشت میں خراما خراما چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری گریہ بازاری دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے، اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ میدان جنگ میں کیا کہتے تھے؟ خدا کی قسم میں بھی جنت کا مشتاق ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ان کا لڑکا سہارا دیتا، اور یہ میرے پیارے اسلامی آگے بڑھتے گئے، بہرحال شہید ہوئے۔ اب ان کے ایک اونٹ پر ان کے بھائی اور بیٹے کی لاش کو رکھا گیا اور مدینہ منورہ کی طرف لایا گیا کہ وہاں دفن کیا جائے۔ ہزار کوشش کرتے اونٹ جو ہے ایک قدم بھی مدینہ منورہ کی طرف نہ چلتا، جب وہ میدان کی طرف کرتے تو بھاگنا لگ جاتا، مدینہ منورہ کی طرف کرتے اونٹ ایک قدم نہ چلتا۔ یہ ماجرا سرکار علیہ السلام کی طرف جب آیا تو میرے آقا نے کہا یہ بتا کیا عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ تو اس کی زوجہ نے کہا ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ وہ مدینے کی طرف نہیں چلا۔ بہرحال اس جنگ میں میرے آقا علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، آپ کے چہرہ انور پر بھی زخم لگے، مگر صحابہ کرام نے ایک حصار بنایا ہوا تھا۔ اللہ اللہ جب سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا جان نثاری کی داستان رقم کی۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے، ناگہاں کافروں کا ایک تیر آیا، آپ کی آنکھ پر لگا، آنکھ بہ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی۔ بھائی آنکھ نکل گئی تو کسی سرجن کے پاس جاتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ نبی پاک کے پاس آئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو واپس اس جگہ رکھا، دعا فرمائی یا اللہ قتادہ کی آنکھ بچا دے جس نے تیرے رسول کا چہرہ بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو رہی ہے۔ اللہ کیسے کیسے داستانیں ہیں۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ ان کا کیا حال تھا کہ ان کے بارے میں آتا تیر اندازی میں بڑے باکمال، سرکار علیہ السلام کی مدافعت میں، ڈیفنس میں جلدی جلدی تیر چلاتے۔ میرے آقا علیہ السلام بار بار انہیں تیر دیتے اور فرماتے اے سعد تیر برساتے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب قسمت تو دیکھو، صحابہ کہتے تھے آقا سے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر سعد رضی اللہ عنہ کی قسمت دیکھیں کہ میرے آقا کہہ رہے سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اللہ میرے پیارے صحابہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے، آقا سے فرمایا آپ چہرہ نیچے کر لیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آگے ہوں، ایسا نہ ہو کوئی تیر آپ کو لگ جائے، یا رسول اللہ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ غزوہ احد میں جان نثاری کی داستانیں رقم کی۔ اب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چچا ہندا، یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو ابو سفیان کی بیوی، اس نے کیا کیا کہ شہداء کے اعضاء کاٹے اور اعضاء کاٹ کر ان پارٹ آف باڈیز کا ہار بنایا اور وہ پہنا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی رہی، اور پھر اس نے حضرت حمزہ، کیونکہ حضرت حمزہ نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا، تو اب اس بے درد نے حضرت حمزہ کی لاش کو پا لیا، خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، حلق سے نہ اتر سکا تو اگل دیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعد میں ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے 8 سے ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو اس بے دردی سے جب شہید کیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی سقیہ، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ان کو حضرت حمزہ کی لاش کو مت دکھانا، اپنے بھائی کی جب لاش کو اس طرح دیکھیں گی تو بڑی غمزدہ ہو جائیں گی۔ مگر حضرت بی بی صفیہ کیا کہتی ہیں، مجھے اپنے بھائی کے حال کا پتہ ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر ان کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اس لاش کے پاس گئی، یہ منظر دیکھا، پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ، پیٹ، شکم سب چاک چاک کر دیا گیا تھا، مگر اس صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہ کہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کی ایسی ایسی داستانیں ہیں۔ ایک انصاری عورت جس کے شوہر، جس کے باپ، بھائی سب اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اب اس کو جو پتا چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف جا رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میرے آقا کہاں ہے؟ کہا تمہیں پتا ہے تمہارا والد کو شہید کر دیا گیا ہے؟ کہا مجھے والد کی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا تمہارے شوہر کو بھی قتل کر دیا گیا ہے؟ کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے سرتاج کیسے ہیں؟ کہا تمہارے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کے دل کو تسلی ہوا کہ میرے آقا آپ حیات ہیں، آپ موجود ہیں تو سارے غم، سارے دکھ ہیش ہیں۔ اب آخر میں آئیے سنتے ہیں ان اللہ والوں نے اس طرح جو قربانی دی، رب عز و جل نے انہیں کیا مرتبہ دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یاد رکھیے، اور جن میں سے 4 مہاجر تھے، 66 انصار صحابہ تھے، 30 کی تعداد میں کفار اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ مگر جب یہ شہید مسلمان، ان کی تدفین کا وقت آیا، ان کی مفلسی کا عالم کیا تھا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جاتے ہو، نوکری نہیں ملتی، کام نہیں چلتا، تھوڑا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو اسلامی بھائی واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا میں جان دی، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر کا حال یہ تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر ایک چادر تھی، ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ بلاخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر اذکر نامی گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام کے خون میں لتڑے ہوئے 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ مسلمانوں کے پاس کفن کے لیے بھی میرے پیارے اسلامی بھائی اس وقت کپڑا موجود نہ تھا۔ اب کیا کرتے، جس کو قرآن ان دونوں میں سے زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے کی طرف دفن کرتے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی یہی عمل فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طرف میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا، یہ شہداء کرام اس کو سلام کا جواب دیں گے۔ ہمیں بھی
شہدائے احد کے مزار کی بار بار حاضری عطا فرمائے، انہیں سلام پیش کرنا نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ کی قبر کے پاس پہنچی، میں نے عرض کیا السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو، تو میرے کان میں یہ آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا سید الشہداء نے جواب سے نوازا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں، احد شریف کی اس عظیم داستان کو سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر بر بیٹھنے کا جو جذبہ صحابہ کرام نے اپنا گھر، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ انہوں نے آقا علیہ السلام پر قربان کیا، اور آج رہتی دنیا ان کی یاد منا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج دین مدینہ کو ہماری قربانیوں کی بھی ضرورت ہے۔ آج یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں اور تلوار اٹھائیں اور دوسروں کو کاٹنا شروع کر دیں، مگر آج ہمارے مسلمان بھائی نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، برے کاموں میں ملوث ہیں، ماں باپ کو ستانے میں یا دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں مصروف ہیں۔ آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، آج مسلمان کا مال ہڑپ کر رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان سے بدلہ وصول کر رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں چوری کر رہا ہے، آج مسلمان دوسرے مسلمان کے یہاں ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کون ان کو سدھارے گا؟ کون ان تک نیکی کی دعوت لے کر جائے گا؟ یقیناً یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آئیے آج اس یاد کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، فقط اس اجتماع کو ایک اجتماع کا نام نہ دیں کہ اجتماع میں آئے، کھانا کھائیں گے، لنگر کھائیں گے، واپس گھر چلے جائیں گے۔ اس عظیم واقعے کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ آج آؤ یہ نیت کر کے اٹھتے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں کہ انہوں نے تو سرکار علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر کے ابدی نعمتیں حاصل کر لی۔ انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو قربان کریں گے، ہم اپنے مال کو قربان کریں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے آپ کو، اپنی صحت کو، اپنے معاملات کو تھوڑا سا کم کر کے سنتوں کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے اور آقا علیہ السلام کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ شہداء احد کی بات ہوئی ہے، ہم کیا ان کو تحفہ پیش کریں؟ لیکن ایک تحفہ تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ایثار ثواب کے لیے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں۔ ایثار ثواب، انہوں نے تو جان قربان کر دی، اور وہ بھی 3 دن کتنے خوبصورت۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار فیضان مدینہ میں 3 دن کا حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں حج کی، مکہ پاک کی، مدینہ طیبہ کی باتیں بھی سکھائیں گے، اور انشاءاللہ 3 دن اللہ کے گھر میں رہیں گے، بہت ساری باتیں سیکھیں گے، اور اس نیت سے حج تربیتی اجتماع میں آئیں کہ انشاءاللہ وہاں آ کر سیکھ کر، یہ بھی تو دین کی خدمت ہے نا، کہ پھر حاجیوں کی تربیت بھی کریں گے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے پڑوس میں جب کوئی جا رہا ہوگا تو ہم اسے سکھائیں گے کہ کس طرح احرام باندھنا ہے، کس طرح وہاں حاضری دینی ہے۔ اس نیت کے ساتھ 3 دن فیضان مدینہ میں آنے کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب سید الشہداء کی بارگاہ میں، شہداء احد کی بارگاہ میں ایثار ثواب پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمیں بھی قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ اللہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے رسول دیکھتے ہیں نا، تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جانے جانا، تیرے نام پر ہو قربان، میری جان جانے جانا، وہ نصیب سر کٹا